کو جو بھی آپ کے ساتھ ہوا ہو اس کو اللہ تعالیٰ کے سپرد کر دینا چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ بہترین بدلہ لینے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ بہترین جو ہے وہ منصف ہے، اللہ تعالیٰ بہترین صاف کرنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے بڑھ کر کوئی بھی جو ہے نا ہمارے لیے بہترین فیصلہ نہیں کر سکتا، کیونکہ ہم اچھا برا اپنا نہیں سمجھتے۔ اور یہی بات حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی کہ کیا میں اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کے احکامات کو مانوں؟ کیا میں اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کو منصف تلاش کروں کہ کوئی اور مجھے انصاف دلائے گا؟ اللہ تعالیٰ ہی ہے جو انصاف دلا سکتا ہے، اور اللہ تعالیٰ ہی ہے جو انصاف کر سکتا ہے، ساتھ نماز سکتا ہے، انصاف کے ساتھ نماز سکتا ہے۔ کوئی بھی اس طرح کا جتنا مرضی آپ قاضی بٹھا دیں، جتنا مرضی اچھا جج لائر ہو، کوئی آپ کو انصاف وہ نہیں دلا سکتا جو اللہ جو ہے آپ کو دلا سکتا ہے۔ اور یہی بات نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں کی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کو انسانوں کی زندگی کے بارے میں فیصلہ کرنے کا اختیار نہیں ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے سوا سبھی مخلوق ہیں اور مخلوق کا فیصلہ ظلم اور نقص پر مبنی ہوتا ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہی امر ہے، کیونکہ وہ مالک ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ اس بارے میں شک میں مبتلا نہ ہو جو آپ کے رب کی طرف سے حق نازل کیا گیا، مطلب جو احکامات اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے بھیجے ہیں اس سے ہمیں کبھی شک نہیں کرنا چاہیے، کبھی یہ سوچنا نہیں ہمارے لیے جو ہے نا وہ مشکلات ہو جائیں گی، کبھی بھی نہیں۔ اللہ تعالیٰ کے جو حکم ہے وہ ہمارے لیے بہت بہترین ہے، اگر ہم اس پر چلیں گے تو یقیناً ہمارے لیے جو ہے نا وہ آسانیاں ہوں گی، ہمارے لیے ہی کامیابیاں ہیں اللہ تعالیٰ کے حکم سے پر چلنے سے۔ آیت نمبر 15 ہے وتمت، اور مکمل ہے کلمت بات ربی کا آپ کے رب کی صدقاً سچائی میں، وعدلاً انصاف میں، لا نہیں مبدلا کوئی بدلنے والا، یہ کلمات ہی اس کی باتوں کے لیے، وہ اور وہی السمیع سب کچھ سننے والا، العلیم سب کچھ جاننے والا ہے۔ آپ کے رب کی بات سچائی اور انصاف میں مکمل ہے، کوئی اس کی باتیں بدلنے والا نہیں، اور وہی سب کچھ سننے والا، سب کچھ جاننے والا ہے۔ آیت نمبر 116 ہے وَإِن تُطِيعُوا اگر آپ اطاعت کریں اکثریت کی، من جو فی الارض زمین میں ہے، یضلوا کا وہ بھٹکا دیں گے آپ کو، عن سبیل اللہ اللہ تعالیٰ کے راستے سے، ان یتبعون نہیں وہ پیروی کرتے، الا مگر الظن گمان کی، وان اور نہیں ہم وہ سب الا مگر یخرصون وہ قیاس آرائیاں کرتے۔ اگر آپ اکثریت کی اطاعت کریں جو زمین میں بستے ہیں تو آپ کو اللہ تعالیٰ کے راستے سے بھٹکا دیں گے، وہ تو محض گمان کی پیروی کرتے ہیں اور محض قیاس آرائیاں کرتے ہیں۔ یہ بڑی خوبصورت بات کی ہے اللہ تعالیٰ نے۔ خوبصورت بات اللہ تعالیٰ کی ہر ہی بات بہت خوبصورت ہے، ہر آیات ہی بہت خوبصورت ہے، لیکن جو کچھ آیات ہوتی ہیں جو انسان کے دل پہ لگتی ہیں، کچھ آیات ہوتی ہیں کہ انسان اس ٹائم پہ اپنی سوسائٹی کے اکارڈنگ اس کو وہ بات ملتی ہے۔ جیسے یہاں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اگر آپ اکثریت کو دیکھیں گے نا، اگر آپ لوگوں کو دیکھیں گے لوگ کیا کرتے ہیں، اگر آپ یہ دیکھیں گے دنیا کیا کرتی ہے، تو آپ اللہ تعالیٰ کے راستے سے بھٹک دیے جائیں گے، آپ بھٹک جائیں گے اللہ تعالیٰ کے راستے سے، کیونکہ اکثریت بھٹکی ہوئی ہے۔ اگر ہم لوگوں کو دیکھ کے میجورٹی کو دیکھ کے چلیں گے کہ میجورٹی کیا کر رہی ہے، یا ہم کیونکہ ایمان والے بہت کم ہیں، جنت میں جانے والے لوگ بہت کم ہیں، اکثریت جہنم میں جانے والی ہے، اکثریت جو ہے نا وہ نان مسلم ہیں، بہت کم مسلمان ہیں، بہت کم ایمان والے ہیں۔ اگر ہم لوگوں کو دیکھ کے ان کے پیچھے چلیں گے تو اللہ نے یہاں کیا کہا ہے کہ جو لوگ زمین میں بستے ہیں اگر آپ ان کی اکثریت کی اطاعت کریں، آپ ان کو فالو کریں، ان کے کلچر کو فالو کریں، ان ٹرینڈ کے ساتھ ٹرینڈ کو ملائیں، فیشن کے ساتھ فیشن کریں، کلچر کے ساتھ ان کے کلچر کے ساتھ اپنا کلچر بنائیں کہ دنیا تو یہ کرتی ہے، اور آپ قرآن کو نہ دیکھیں، آپ اللہ تعالیٰ کے احکامات کو نہ دیکھیں، آپ حدیث کو نہ دیکھیں، آپ صرف یہ دیکھیں کہ لوگ کیا کرتے ہیں، آپ یہ دیکھیں گے دنیا میں کیا ہو رہا ہے، آپ یہ دیکھیں گے دنیا والے کیا کر رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے کیا کہا کہ اللہ تعالیٰ کے راستے سے آپ بھٹک جائیں گے، کیونکہ وہ تو صرف محض گمان کی پیروی کرتے ہیں، مطلب وہ اپنی خواہشات کی پیروی کرتے ہیں، جو سوچتے ہیں بس اس کو عمل میں لے آتے ہیں، کیونکہ ان کے لیے جنت جہنم کوئی چیز نہیں ہے، ان کے لیے اللہ کا رسول کوئی چیز نہیں ہے، تو وہ صرف وہی کرتے ہیں جو ان کا دل چاہتا ہے، وہ صرف گمان کی پیروی کرتے ہیں اور محض قیاس آرائیاں کرتے ہیں۔ قیاس آرائیاں کا مطلب ہوتا ہے کہ اپنے سے سوچ رکھتے ہیں، گمراہی میں مبتلا رہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو جو ہے نا تنبیہ کی ہے، نصیحت کی ہے کہ اگر تم ان کی پیروی کرو گے تو وہ آلریڈی گمراہ ہیں، تمہیں بھی گمراہ کر دیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ بات سورۃ الصفات میں بھی کی ہے، سورۃ یوسف میں بھی کی ہے۔ اب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بلا شبہ یقیناً ان سے پہلے لوگوں میں سے اکثر گمراہ ہو چکے ہیں، اور پھر سورۃ یوسف میں اللہ تعالیٰ نے بات کی ہے کہ آپ خواہ کتنی ہی حرص رکھیں، اکثر لوگ ہرگز مومن نہیں ہوتے، بہت کم لوگ ہیں جو مومن ہیں، بہت کم لوگ ہیں جو دیندار ہیں، لیکن اکثر جو ہے وہ گمراہ ہے، اکثر بھٹکے ہوئے ہیں۔ اس لیے اکثر کو نہ دیکھیں دنیا کدھر جا رہی ہے، یہ دیکھیں کہ اللہ اور اللہ کے رسول نے کدھر جانے کا حکم دیا ہے، یہ نہ دیکھیں دنیا کیا کر رہی ہے، یہ دیکھیں کہ اللہ اور اس کے رسول نے کرنے کا کیا حکم دیا ہے۔ چاہے آپ کرنے والے ایک ہی ہیں، چاہے اپنے گھر میں اپنے خاندان میں آپ ایک ہی کرنے والے ہیں، لیکن آپ وہ ایک بن جائیں، لیکن آپ اکثریت نہ بنیں۔
آیت نمبر 117 ہے، انا بے شک ربا کا آپ کا رب ہوا وہ ہے، عالم جو جانتا ہے، من جو ذلو بھٹکتا ہے، گمراہ ہوتا ہے، عن سبیل ہی رستے سے، وہ ہوا اور وہ عالم جانتا ہے، بالمحتدین ہدایت یافتہ کو بھی، لیکن آپ کا رب ہی خوب جاننے والا ہے جو اس کے رستے سے پھٹکتا ہے، اور وہ ہدایت یافتہ کو بھی خوب جاننے والا ہے۔ مطلب کوئی انسان یہ نہیں کہہ سکتا کہ مجھے پکی ہدایت مل گئی ہے، کوئی انسان یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں کبھی گمراہ نہیں ہوں گا، کوئی انسان یہ نہیں کہہ سکتا کہ 100% شیورٹی ہے کہ میں جنتی ہوں، کوئی انسان یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں جس راستے پہ چل رہا ہوں وہ 100% ٹھیک ہے۔ ہم صرف دعا کر سکتے ہیں کیونکہ ہمیں نہیں پتا، اللہ تعالیٰ کو بہتر پتہ ہے کہ ہم جس راستے پہ چل رہے ہیں وہ ہدایت یافتہ ہے یا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر اس چیز کا واضح کر دیا، کسی انسان کو نہ یہ اختیار ہے، نہ کسی انسان یہ سوچ سکتا ہے، نہ کسی انسان کو اللہ تعالیٰ نے اتنی جو ہے وہ سوچ جو سیکھی ہے۔ ایون کہ حضرت ہم نے واقعہ پڑھا سیرت میں بھی کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اتنے بڑے خلیفہ بھی تھے، صحابی بھی تھے، حضرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے کلوز بھی بہت تھے، ایون ان کو بھی کتنا ڈر تھا اپنی آخرت کا کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ سے جب ان کا موقع قریب آیا تو کس طرح سے انہوں نے اپنی جو ہے وہ فیس کو زمین سے رکھا اور مٹی میں ملایا اور کہا کہ اے اللہ اگر تو عمر کو معاف نہیں کرے گا تو عمر ہلاک ہو جائے گا۔ تو ہم جتنی مرضی نیکیاں کر لیں لیکن ہمارے گناہ جو ہے نا جب تک ہم ابھی تک نہیں چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کر دے، کیونکہ اللہ تعالیٰ اگر معاف کر دے گا تو پھر ہی ہمارے لیے جنت کا ہم سوچ سکتے ہیں۔ لیکن اگر ہم یہ سمجھیں کہ ہمارے اعمال کافی ہیں، اگر ہم یہ سمجھیں کہ ہماری نیکیاں بہت ہو چکی ہیں، ہم تو پکے جنتی ہیں، تو ایسا پاسبل نہیں ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہوتی ہے جو انسان کو لے کر جاتی ہے جنت میں۔ ہمارے اعمال اس قابل نہیں ہے، اور نہ ہی ہم جتنی مرضی نیکیاں کر لیں کبھی اس قابل نہیں ہو سکتی کہ وہ ہم نیکیوں پر ٹرسٹ کریں یا نیکیوں پر ڈیپینڈنٹ ہو جائیں۔ ہمیں ڈیپینڈنٹ ہونا ہے اللہ تعالیٰ کی مغفرت پر، اللہ تعالیٰ کی رحمت پر، کہ اگر اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کر دے اور اللہ تعالیٰ ہم پر رحمت کرے تو ہی ہم جنت میں جا سکتے ہیں۔ جانے والا ہے کون سیدھے راستے پہ ہے، کون گمراہ ہے، کون ہدایت یافتہ ہے۔ آیت نمبر 18 ہے، فَقُلُوا پس کھاؤ، اما اس سے جو ذکر اسم اللہ جس پر اللہ تعالیٰ کا نام لیا گیا ہو، الیہ اس پر، ان اگر کنتم ہو تم بھی آیات پر مؤمنین ایمان رکھنے والے، چنانچہ اس میں سے کھاؤ جس پر اللہ تعالیٰ کا نام ذکر کیا گیا ہو اگر تم اس کی آیات پر ایمان رکھنے والے ہو۔ یہ آیت اب نازل ہوئی تھی جب کچھ لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہا یا رسول اللہ ہم ان جانوروں کو کھا لیں جن کو ہم خود ذبح کرتے ہیں اور ان کو نہ کھائیں جن کو اللہ تعالیٰ مار ڈالتا ہے۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے آیت نازل کی کہ مردہ، انہوں نے سوال بیسکلی کیا کہ جو مردہ ہے جب ہم اس کو نہیں کھا سکتے تو جس کو ہم خود مردہ کرتے ہیں، جس کو ہم خود مارتے ہیں، ہم اس کو کیسے کھا سکتے ہیں؟ تو اس پر اللہ نے کیا کہ جب ہم کسی کو ذبح کرتے ہیں، ہم کسی جانور کا شکار کرتے ہیں یا ہم کسی بھی چیز کو ذبح کر رہے ہیں کھانے کی، تو ہم اس پر اللہ کا نام لیں گے تو وہ ہمارے لیے حلال ہوگی، لیکن جو آلریڈی مرا ہوا ہے اس پر تو کسی نے اللہ کا نام نہیں لیا، اس لیے وہ چیز ہمارے لیے مردہ ہے، حرام ہے۔ تو صرف وہ چیز جائز ہے جس پہ اللہ کا نام لیا گیا ہو۔ تو اللہ نے یہاں پر یہ اہل ایمان کو کہا کہ حلال مویشیوں کا گوشت کھائیں جن پر ذبح کرتے وقت اللہ تعالیٰ کا نام لیا گیا ہو، یعنی ذبح پہلے لوگ ذبح کرتے تھے بتوں کا نام لے کے کہ یہ ہم فلاں بت کے لیے کر رہے ہیں، ہم فلاں بت کے لیے کر رہے ہیں، اور اسی کا نام لے کر چھری چلا دیا کرتے تھے۔ تو اللہ نے کہا کہ ہر وہ چیز حرام ہے جس پر اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کا نام لیا جائے، اس لیے کسی بھی چیز کو ذبح کرتے ہوئے بسم اللہ اللہ اکبر کہنا چاہیے، تبھی وہ جانور حلال ہوتا ہے۔ ایون اگر مرغی بھی آپ ذبح کر رہے ہیں مرغی، تو اس پر کیا کراتے ہیں، بھول گئے ہیں آپ نے نام نہیں لیا تو مرغی حرام ہو جاتی ہے، اس کا گوشت نہیں کھا سکتے جب تک کہ آپ نے اس پر اللہ اکبر یا بسم اللہ نہ کہا ہو۔ تو جانور اللہ تعالیٰ کا نام ہے دراصل اس بات کو تسلیم کرنا ہے کہ نام لے کے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے ان جانوروں کو مہیا کیا، اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے جانور حلال کی۔ آیت نمبر 19 ہے، وما اور کیا ہے لکم تمہارے لیے اللہ یہ کہ نہ تاکلوا تم کھاؤ مما اس میں سے جو ذکر کیا گیا اسمہ نام اللہ تعالیٰ کا علیہ اس پر، فقد حالانکہ یقیناً فصل و تفصیل سے بتا چکا ہے لکم تمہارے لیے ما جو حرم اس نے حرام کیا علیکم تم پر، اللہ سوائے ما اس کے جو اثر تو مجبور کر دیے جاؤ تم الیہ جس کی طرف، وَإِنَّ اور بے شک کثیراً بہت سے لا یضلون یقین لوگ گمراہ کرتے ہیں بِأَہْوَائِهِمْ اپنی خواہشات کے ساتھ بغیر علم کے، اِنَّا بے شک ربک آپ کا رب ہوا وہ عالم زیادہ جاننے والا ہے بالمعتدین حد سے گزرنے والوں کو۔ اور تمہیں کیا ہے کہ تم اس میں سے نہ کھاؤ جس پر اللہ تعالیٰ کا نام ذکر کیا گیا ہے، یہاں اللہ تعالیٰ ہم لوگوں سے مخاطب ہے کہ تم
تمہیں کیا ہے کہ تم اس میں سے نہیں کھاتے ہو جس پر اللہ تعالیٰ کا نام ذکر کیا گیا، حالانکہ یقیناً وہ تفصیل سے تمہیں بتا چکا ہے جو اس نے تم پر حرام کیا، سوائے اس کے جس سے تمہیں مجبور کر دیے جاؤ۔ اور بلا شبہ بہت سے لوگ یقیناً اپنی خواہشات کے ساتھ بغیر کسی علم کے گمراہ کرتے ہیں، یقیناً آپ پر اب حد سے گزرنے والوں کو زیادہ جاننے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بہت ساری چیزیں حلال ہیں، ہمارے لیے ہر چیز حلال ہے، ہمارے لیے پینے والی ساری چیزیں حلال ہیں سوائے شراب کی۔ ہمارے لیے بہت سارے جانور جو ہے نا وہ حلال ہیں سوائے چاند دیکھ کے، تو ہمارے لیے حرام بہت کم چیزیں ہیں۔ 90% ہمارے لیے حلال ہے اور 10% ہمارے لیے جو چیزیں ہیں حرام ہیں۔ تو اگر ہم 90% کھا رہے ہیں، اگر ہم 10% نہیں کھائیں گے تو کیا ہو جائے گا؟ اور یہی بات ہم نے یاد کی کہ تمہیں کیا ہے کہ تم ان میں سے نہ کھاؤ جس پر اللہ تعالیٰ کا نام ذکر کیا گیا ہے۔ مطلب تم کیوں اتنی 90% چیزیں حلال ہونے کے باوجود تم حرام کی طرف کیوں جاتے ہو؟ اور جس چیز کے بارے میں اللہ تعالیٰ خاموش ہے، اللہ تعالیٰ نے نہ حلال کہا نہ حرام کہا، وہ چیز ہمارے لیے حلال ہے۔ ہر وہ کام بھی جو اللہ تعالیٰ نے منع نہیں کیا کرنے سے، اور یہ بھی نہیں کہا کرنے پہ ثواب ہے، بہت سارے ایسے کام ہیں تو وہ بھی جو ہے ہمارے لیے کریں تو ثواب، نہ کریں مطلب کریں تو ٹھیک ہے، نہ کریں تو بھی ٹھیک ہے۔ بہت ساری ایسی چیزیں ہیں، اس طرح کھانے میں بہت ساری ایسی چیزیں ہیں اگر ہم کھا لیں تو گناہ نہیں، نہ کھائیں تو بھی گناہ نہیں۔ تو جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ خاموش ہے وہ چیزیں حلال ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے جس چیز کو حرام ٹھہرایا اس کی تفصیل بیان کر دی ہے، اور اس کے بارے میں کوئی تفصیل بیان نہیں کی وہ حرام نہیں ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو وضاحت کے ساتھ کھول کھول کر بیان کر دیا۔ اس کے بعد فرمایا ہے کہ اگر تم مجبور کر دیے جاؤ، تمہارے پاس تم مرنے کے قریب آ گئے ہو اور تمہارے پاس ایک ہی آپشن ہے کہ تم حرام ہی کھا سکتے ہو، تو پھر تم کھا سکتے ہو۔ کہیں جنگلات میں چلے گئے ہو، کہیں ایسی جگہ چلے گئے ہو تمہارے پاس 2-3 دن سے فاقے ہیں، کوئی کھانے کو کوئی چیز نہیں ہے، پھر تم کسی بھی چیز کو کھا سکتے ہو اپنے آپ کو زندہ رہنے کے لیے، لیکن اس کے علاوہ جو ہے نا وہ کوئی چیز نہیں کھا سکتے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ لوگوں کی کثرت بغیر کسی علم کے، بغیر کسی دلیل کے، خواہشات سے نفس کو بھاڑ کر بہکاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر آپ اکثریت کی اطاعت کریں جو زمین میں بستے ہیں تو آپ کو طرح کے رستے سے بھٹکا دیں گے۔ ہم کبھی بھی اس تصور کے ساتھ نہیں چل سکتے کہ دنیا ایسا کرتی ہے، دنیا والے ایسے کرتے ہیں، دنیا میں یہ ہو رہا ہے۔ ہم نے یہ کبھی بھی نہیں دیکھنا، نہ ہم نے کبھی اس کے پیچھے چلنا ہے کہ دنیا کیا کر رہی ہے۔ ہم نے وہ کرنا ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں حکم دیا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے 3 جگہ سورۃ الانعام میں بھی کی بات کہی ہے کہ اکثریت گمراہ ہے۔ اکثر لوگوں کو دیکھو گے تو خود بھی گمراہ ہو جاؤ گے۔ مومن بہت کم ہے، اہل ایمان بہت کم ہے، جنت میں جانے والے بہت کم ہیں، اگر اکثریت جو ہے نا وہ جہنمی ہے، کیونکہ اکثریت میجورٹی جو ہے وہ نان مسلمس کی ہے۔ تو اگر ہم لوگوں کو دیکھ کے چلیں گے، ان کے کلچر کو، ان کے ٹرینڈ کو، ان کی چیزوں کو فالو کریں گے تو ہم بھی راستے سے بھٹک جائیں گے، کیونکہ وہ آلریڈی بھٹکے ہوئے ہیں۔ بھٹکنے والوں کے پیچھے چلیں گے تو بھٹک جائیں گے۔ اللہ اور اس کے رسول نے جو حکم دیا ہے اس کے پیچھے چلیں گے تو سنبھل جائیں گے۔ آیت نمبر 120 ہے، بذرو اور تم چھوڑ دو ظاہر کو الاسم گناہ کی، و باطنہ اور اس کے باطن کو، ان الذین بے شک جو لوگ یکسبون وہ کماتے ہیں الاسم گناہ کو، سیجزون جلد ہی انہیں بدلہ دیا جائے گا، بما اس کی وجہ جو کانوا تھے وہ یقترفون کیا کرتے۔ اور تم گناہ کے ظاہر کو بھی چھوڑ دو اور اس کے باطن کو بھی۔ جو لوگ گناہ کماتے ہیں یقیناً انہیں اس کا جلد بدلہ دیا جائے گا جو وہ کیا کرتے تھے۔ ایک انصاری روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نیکی اور گناہ کے بارے میں پوچھا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، نیکی اچھے اخلاق کا نام ہے اور گناہ وہ ہے جو تیرے سینے میں کھٹکے اور تو اس کے لوگوں پر مطلع ہونے کو ناپسند کرے۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے 6516 نمبر پہ، کہ یہ بڑی ضروری بات ہے۔ اکثر ہمیں پتہ نہیں چلتا کہ جو ہم کر رہے ہیں وہ صحیح ہے یا غلط ہے۔ تو اس کے بارے میں حدیث میں یہ الفاظ آئے ہیں کہ جو چیز ہمارے ذہن میں کھٹکتی ہے، جو ہمارا ضمیر ملامت کرتا ہے، ہمیں ڈاؤٹ ہوتا ہے جس چیز کے بارے میں، اس چیز کو چھوڑ دینا چاہیے۔ جس چیز کے بارے میں آپ کے اندر شک آئے کھاتے وقت کہ پتہ نہیں حلال یا حرام کھانی چاہیے نہیں کھانی چاہیے، اس کو چھوڑ دو۔ جس کام کو کرنے کے لیے آپ کا دل مطمئن نہیں ہوتا، جس کام کو کرنے کے لیے آپ کے ذہن میں ڈاؤٹ ہوتا ہے پتہ نہیں یہ کام کرنا چاہیے نہیں کرنا چاہیے، اس چیز کو چھوڑ دو، کیونکہ گناہ جو ہے نا وہ ہمیشہ کھٹکتا ہے، وہ آپ کے اندر جو ہے وہ سکون نہیں رہنے دیتا، اس پر آپ کا دل مطمئن نہیں ہوتا۔ آپ زبردستی اپنے نفس کو مجبور کرتے ہیں گناہ کرنے پر، جبکہ آپ کا دل، آپ کا ضمیر اس چیز پر راضی نہیں ہوتا، آپ اپنے نفس کو کھینچ کر اس کی طرف لے کے جاتے ہیں۔ اور اس لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو چیز تمہارے نفس کو تمہارے سینے میں کھٹکے
اور تو یہ سمجھے کہ لوگ اس کو ناپسند کریں گے نا. ایک یہ چیز ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ دو گناہوں کو واضح کیا ہے، ایک باطن اور ایک ظاہر. باطن سے مراد یہ ہے کہ جو چیز ہمارے اندر، ہمارے سینے کے اندر، ہماری ضمیر جہاں جس کام کے لیے ملامت کرے، جس چیز کا ہمارے دل ایکسیپٹ نہ کریں، جس چیز پر شک آ جائے کہ پتہ نہیں یہ کرنا چاہیے نہیں کرنا چاہیے، پتہ نہیں یہ صحیح بھی ہے یا نہیں صحیح، پتہ نہیں یہ کھانا بھی چاہیے یا نہیں کھانا چاہیے، ہو سکتا ہے کہ یہ حلال ہو سکتا ہے یہ حرام ہو، پتہ نہیں کیا کریں. تو جہاں بھی اس طرح کی فیلنگ آئے، جہاں بھی جس بھی کام کرتے ہوئے، کوئی چیز کھاتے ہوئے، کوئی چیز لکھتے ہوئے، کوئی چیز دیکھتے ہوئے، جہاں بھی یہ خیال کھٹ کے، اس کا مطلب ہے کہ وہ گناہ ہے. یہ اندرونی کیفیت ہوتی ہے انسان کی. اور جن لوگوں کے ضمیر ہی مر جاتے ہیں وہ تو کچھ بھی کر سکتے ہیں، کیونکہ ان کا ضمیر مرامت ہی نہیں کرتے، وہ اپنے نفس کو کھینچ کے گناہ کی طرف لے جاتے ہیں، اور اس حد تک گناہ کر بیٹھتے ہیں کہ ان کے ضمیر پھر ان کو آواز دینا ہی بند کر دیتے ہیں. ان کے ضمیر انہیں بتاتے ہی نہیں ہے کہ بھائی تمہیں جو کرنا ہے تم کرو. تو وہ اپنے نفس کو اتنا مجبور کر دیتے ہیں. اور دوسرا اللہ نے یہاں پہ بات کی ہے ظاہری گناہ. ظاہری گناہ یہ ہوتے ہیں کہ آپ یہ دیکھیں کہ اگر میں یہ کام کروں گا تو لوگ اس کو پسند کریں گے کہ ناپسند کریں گے. آپ لوگوں کو دیکھیں، لوگوں سے مراد اہل ایمان کو، مسلمانوں کو دیکھیں کہ اگر یہ کام مسلمانوں کی میجورٹی میں ہو رہا ہو، یا یہ کام میں اپنے گھر والوں کے سامنے کروں، پبلکلی اگر یہ میں کام کروں تو لوگ اس کو پسند کریں گے کہ ناپسند کریں گے. تو ان دونوں چیزوں کو دیکھنے سے انسان کو یہ آئیڈیا ہو جائے گا کہ یہ کام جو میں کر رہا ہوں وہ صحیح ہے یا غلط ہے. بہت سارے ایسے کام ہیں جو ہمیں پتہ نہیں چلتے کہ یہ کرنے چاہیے نہیں کرنے چاہیے، ہمارے ذہن میں سوالات ہی رہتے ہیں، ہم کبھی بھی اس پوائنٹ تک نہیں پہنچ سکتے کہ پتہ نہیں ہم جو کر رہے ہیں وہ صحیح ہے یا نہیں، پتہ نہیں کرنا بھی چاہیے کہ نہیں کرنا چاہیے، یہ پتہ نہیں لوگ ایسا کرتے ہیں. تو جس بھی چیز میں آپ کو ڈاؤٹ آتا ہے اس چیز کو چھوڑ دینا چاہیے. اور جس چیز کو کر کے انسان خوش ہونا، اس کا مطلب ہے کہ اس نے ایک اچھا کام کیا، نیکی کی، جس سے آپ کا دل مطمئن ہو. وہ چیز جو ہے نا وہ آپ کی نیکی کاؤنٹ ہوتی ہے. جو آپ کے دل کو سکون دے، آپ کے دل کو ایک اطمینان جس سے پہنچے، اس کا مطلب ہے آپ صحیح کام کر رہے ہیں. لیکن جہاں بھی آپ کا دل بے چینی محسوس کرے، جہاں بھی آپ کا دل آپ کے سینے کے اندر کوئی چیز کھٹ کے، اور آپ کو یہ لگے کہ لوگوں کو اگر اس کی اطلاع ملے گی تو لوگ ناپسند کریں گے اس چیز کو، تو یقیناً وہ گناہ ہوتا ہے. سیدنا عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اللہ تعالیٰ سے زیادہ اور کوئی غیرت مند نہیں ہے. یہی وجہ ہے کہ اس نے بے حیائیوں کو حرام قرار دیا، خواہ وہ ظاہر ہوں یا پوشیدہ ہوں. بے حیائی چاہے آپ اکیلے کمرے میں بیٹھے کر رہے ہیں یا پبلکلی کر رہے ہیں، آپ دوسرے لوگوں کو بھی دکھا رہے ہیں، ان کو بھی گناہ میں شریک کر رہے ہیں، وہ حرام ہے. چاہے آپ کھلم کھلا کریں یا چاہے آپ اس کو مطلب اکیلے میں کریں. حلال اور حرام میں، جائز اور ناجائز میں اللہ تعالیٰ کا حکم چھوڑ دینا یہ کھلا جو ہے نا وہ گناہ ہے. اگر یہ ڈاؤٹ ہو کوئی چیز کہ ساری دنیا کریے میں بھی کر لوں، تو آپ یہ دیکھیں کہ اگر آپ اہل ایمان ہو، جہاں پہ نیک لوگ اس کو پسند کریں گے یا نہیں پسند کریں گے، اس چیز سے بھی ہم آئیڈیا لگا سکتے ہیں. اور یہ بڑی ایک اتھینٹک چیز ہے. اس سے کرنے سے انسان بہت سی چیزوں کو سے رک جاتا ہے، اس کا ضمیر زندہ ہونے لگ جاتا ہے. اس کا ضمیر جو ہے نا ہر جگہ کھٹکتا ہے، اس کو ہر جگہ اس کا ضمیر جب زندہ ہوتا ہے تو انسان کو کچھ سوچنے کی ضرورت نہیں پڑتی، کچھ فیصلہ کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی. اس کا ضمیر خود ہی اس کو آواز دیتا ہے کہ تم جو یہ کام کرے نا غلط ہے. اگر وہ اس کی سن لیتا ہے، اپنے ضمیر کی سن لیتا ہے، اپنے ضمیر کی مان لیتا ہے، تو نیکسٹ ٹائم ضمیر اور زیادہ ایکٹیو ہو جاتا ہے. اس کو نیکسٹ ٹائم اور زیادہ وہ چیز کھٹکنے لگتی ہے. جب یہ گناہ بھی جانے لگتا ہے فوراً اس کو روکتا ہے. اور اللہ نے یہ کہا ہے کہ گناہ کے ظاہر اور باطن کو چھوڑ دو، دونوں کو چھوڑ دو. مطلب جو آپ کو لگے کہ لوگوں کو برا لگے گا اس چیز کو بھی چھوڑ دو، جو آپ کا ذہن، آپ کا ضمیر اس چیز کی اجازت نہیں دیتا کرنے کو، اس کو بھی چھوڑ دو. دونوں گناہوں سے منع کیا گیا ہے. اور یہ کہا گیا کہ سزا بھی بہت جلدی مل جائے گی اس کی. یہ نہ سمجھیں کہ اگر گناہ کرنے کے بعد بھی ہم محفوظ ہی رہیں گے، گناہ کرنے کے بعد بھی جو ہے ہمیں اگر فوراً سزا نہیں ملی تو پھر ہم اور گناہ کر لیتے ہیں. کون سی اس کی سزا ملنی ہے اگر ہمیں اس کی نہیں مل رہی؟ تو جیسے جزا کا بھی ٹائم فکس ہوتا ہے، اس طرح سزا کا بھی ٹائم فکس ہوتا ہے. یہ سزا دنیا میں ملے تو برائیوں اور گناہوں میں کمی کر دی جاتی ہے، لیکن اگر وہ سزا دنیا میں نہیں مل رہی تو وہ سزا آخرت میں جو ہے نا لکھ دی جاتی ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں کو اپنے غضب، اپنی سزاؤں سے بچا لے. آمین. آیت نمبر 121 ہے، ولا اور نہ تاکلوا تم کھاؤ، مما اس میں سے جو لم نہیں اس کے اسم اللہ ذکر کیا گیا اللہ تعالیٰ کا نام علیہ اس پر، وَإِنَّ اور بے شک اللہ فسق یقیناً فسق ہے، وَإِنَّ شیاطین اور بے شک شیطان لا یحون ضرور وہ دل میں ڈالتے ہیں الی طرف اولیاءہم اپنے ساتھیوں کی، لیجادلوکم تاکہ وہ جھگڑا کریں تم سے، وَإِنَّ اور اگر اطعتموہم تم نے اطاعت کی ان کی، انکم بے شک تم لا مشرکون یقیناً مشرک ہوگے.
یہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا جس پر اللہ تعالیٰ کا نام ذکر نہیں کیا گیا اس میں سے نہ کھاؤ، بلا شبہ وہ یقیناً فسق ہے، اور بے شک شیاطین ضرور اپنے ساتھیوں کے دل میں ڈالتے ہیں تاکہ وہ تم سے جھگڑا کریں، اور اگر تم ان کی اطاعت کرو گے تو بے شک تم بھی یقیناً مشرک ہو جاؤ گے۔ یہ آیت تب نازل ہوئی تھی جب فارس والوں نے قریش کے پاس جا کے کہا تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے بحث کرو اور کہو کہ جس جانور کو تم چھری سے ذبح کرتے ہو تو وہ حلال ہے، اور جس کو اللہ تعالیٰ ذبح کرتے وہ حرام ہے۔ مطلب یہ بات میں نے پہلے بھی کی ہے کہ یہ طرح کے سوالات لوگوں کے ذہن میں آتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے جب مردے کا گوشت کھانے سے منع کیا ہے تو جس کو اللہ تعالیٰ خود مار دے، جس کو اللہ تعالیٰ خود موت دے دے، وہ ہمارے لیے حرام ہو جاتا ہے، اور جس کو ہم خود مار دیں، ہم خود اس کو ذبح کر دیں تو وہ ہمارے لیے حلال ہو جاتا ہے، ایسا کیوں ہے؟ تو اس کے بارے میں آیت آئی تھی کہ جس پر اللہ تعالیٰ کا، کیونکہ جب ہم کسی جانور کو ذبح کرتے ہیں تو ہم اللہ تعالیٰ کا نام لے کے ذبح کرتے ہیں، تبھی وہ ہمارے لیے حلال ہوتا ہے۔ اگر ہم کسی کو اللہ تعالیٰ کی کا نام لیے بغیر ذبح کر دیں گے تو وہ ہمارے لیے حرام ہو جائے گا۔ اس لیے ہر مردار حرام ہے، ہر مری ہوئی چیز ہمارے لیے حرام ہے جب تک اس پر اللہ تعالیٰ کا نام ہمارے سامنے نہ لیا گیا ہو۔ ہم یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ اگر مطلب کسی کی طرف سے گوشت آیا ہے، مطلب اگر ہم نے ہی مرغی کا آرڈر دیا ہے، ہم دیکھیں گھر آ گئے، ہمارے سامنے نام نہیں اس کا پڑھا، اس نے اللہ اکبر بسم اللہ یا اللہ اکبر نہیں نام لیا اللہ تعالیٰ کا، تو وہ ہمارے لیے حرام ہے۔ یا تو ہمارے سامنے کیا گیا ہو، یا وہ ہم خود کریں، یا ہمیں کسی کو پتہ ہونا چاہیے ایٹ لیسٹ جو گوشت لینے گیا ہے، چکن کا ہے، کسی بھی چیز کا ہے، یا ایون بکرا ہے، اگر کسی نے بکرا بھی جو ہے قربان کیا ہے تو اس پہ بھی اللہ تعالیٰ کا نام ہے تو ہمارے لیے وہ گوشت حلال ہے۔ اگر اس پر اس نے اللہ تعالیٰ کا نام نہیں لیا، یا وہ جو قصائی ہے وہ نام لینا بھول گیا ہے، تو جو پورے کا پورا بکرا ہوگا ہمارے لیے حرام ہو جائے گا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ ہر وہ چیز کھاؤ جو تمہارے لیے حلال ہے، اور ہر اس چیز سے بچو جس پر اللہ تعالیٰ کا نام نہیں لیا گیا۔ جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے کہا تھا کہ تم پر حرام کر دیا گیا مردار، مرا ہوا اور خون اور سور کا گوشت، اور وہ جس پر اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کا نام پکارا جاتا ہے، کیونکہ پہلے دور میں نا اپنے بتوں کے لیے قربان کیا کرتے تھے جانوروں کو، تو اللہ نے کہا کہ جس پر اللہ کے سوا کسی اور کا نام پکارا گیا وہ حرام ہے۔ جیسے ہم دیکھتے ہیں کہ ہم کسی اور کے نام پر دیگیں باندھتے ہیں، کسی اور کے نام پر، اللہ تعالیٰ کے سوا کسی اور کے لیے ہم کچھ کچھ کھانا بناتے ہیں، یہ چیزیں منع ہیں، یہ چیزیں حرام ہیں، وہ کھانی بھی جائز نہیں ہے، وہ حرام ہو جاتی ہیں۔ کسی اور کے لیے ہم دیگیں پکا پکا کے جو بنا رہے ہوتے ہیں، درباروں پہ جا کے دے رہے ہوتے ہیں، گھر میں بنا رہے ہوتے ہیں، اس طرح کی چیزیں کھانا اللہ تعالیٰ کے سوا، اس میں اللہ تعالیٰ ہی شامل نہ ہو، تو پھر وہ چیزیں حرام ہو جاتی ہیں۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے کہا گلا گھٹنے سے مرنے والا جانور، چوٹ لگنے سے مرنے والا جانور، بلندی سے گر کے مرنے والا جانور، سینگ لگنے سے مرنے والا جسے درندے نے کھایا ہو، مگر جسے تم نے ذبح کیا ہو، اور جو کسی کے آستانے پہ ذبح کیا گیا ہو وہ بھی حرام ہے۔ کسی کے آستانے سے کیا مراد ہے؟ جیسے ہم قبروں پہ جا کے یا اپنے گھر میں کسی کے نام کے لیے کچھ پکاتے ہیں اور پھر آگے بانٹ دیتے ہیں، یہ سب حرام ہے۔ کہ تم تیروں کے ساتھ قسمت کا حال معلوم کرو، یہ نافرمانی ہے۔ آج تمہارے دین سے وہ لوگ مایوس ہو گئے جنہوں نے کفر کیا، چنانچہ تم ان سے نہ ڈرو، تم مجھ سے ڈرو۔ آج میں تمہارے لیے تمہارے دین کو مکمل کر دیا، تم پر اپنی نعمت پوری کر دی، تمہارے لیے اسلام کو بطور دین پسند کیا۔ چنانچہ جو شخص بھوک میں مجبور کیا جائے کہ گناہ کے لیے مائل ہونے والا نہ ہو تو بلا شبہ اللہ تعالیٰ بے حد بخشنے والا، نہایت رحم کرنے والا ہے۔ سورۃ المائدہ کی حدیث ہے، سورۃ المائدہ کی آیت ہے، جس میں اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو کھول کر تفصیل سے بیان کر دیا ہے۔ اور اس میں جو لوگ کوئی کہتے ہیں جن کے دلوں میں ڈاؤٹ ہے کہ پتہ نہیں جو ہم ختم کا جہاں کانسیپٹ ہے، یا کسی کے لیے دیگیں بنانا، کسی کے نام پر دیگیں بنانا، کسی کے نام پر بانٹنا چیزیں کسی کے لیے کرنا، تو وہ حرام ہوتی ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر لفظ جو آیت میں آیا ہے وہ جو کسی کے آستانے پر ذبح کیا گیا ہو۔ تو اس چیز کو سوچنا چاہیے، اس کو دیکھنا چاہیے، اور اس سے بچنا بھی چاہیے کہ ایسی کوئی چیز نہ کھائیں جس پہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کا نام لیا گیا ہو کہ یہ اس کی طرف سے ہے یا یہ ہم اس کے لیے کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مردار کو حرام قرار دیا، اور جس کو ذبح کیا گیا ہو اس سے حلال قرار دیا۔ اور اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تم اطاعت ان کی کرو گے جو آلریڈی مشرک ہیں تو تم بھی مشرک ہو جاؤ گے۔ آیت 122 ہے، لاسٹ آیت ہے۔ آوا کیا من جو شخص کانا تھا میتن مردہ فاحییناہ پھر زندہ کیا ہم نے اسے، وجعلنا اور بنایا لہو اس کے لیے
نورن ایک روشنی، یمشی وہ چلتا ہے، بھی اس کے ساتھ، فی الناسی لوگوں میں، کمن اس شخص کی طرح ہے، مثلا اس کی مثال، فی الظلمات یہ اندھیروں میں ہے، لیسا نہیں، بخارج نکلنے والا، منہا اس سے، کذالک اسی طرح، وہی خوشنما بنا دیے گئے لکافرین کافروں کے لیے، ماں جو قانون تھے وہ یعملون عمل کرتے۔ اور کیا وہ شخص جو مردہ تھا پھر ہم نے اسے زندہ کیا، پھر ہم نے اس کے لیے ایک روشنی بنا دی جس کے ساتھ وہ لوگوں میں چلتا ہے، وہ شخص اس طرح ہو سکتا ہے جو اندھیروں میں ہے اور اسے نکلنے والا نہیں۔ اسی طرح کافروں کے لیے خوشنما بنا دیے گئے وہ عمل جو وہ کرتے ہیں، مطلب کافر اپنے عمل میں بہت خوش ہیں، ان کے لیے وہی بیسٹ ہے جو وہ کر رہے ہیں، جو وہ مانتے ہیں، ان کے ہاں جنت جہنم کا، زندگی کے بعد دوبارہ مرنے کے بعد دوبارہ اٹھنے کا کوئی کانسیپٹ نہیں ہے، اور وہ اس اپنے عمل پر بہت خوش ہیں، وہ جس طرح گمراہ ہیں وہ گمراہی میں خوش ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہاں جو شخص بھی گمراہ ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے اعمال مزین کر کے دکھا دیتا ہے اس کو، اور وہ لگتا ہے کہ ہم بہت اچھا کام سر انجام دے رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے بچائے، اللہ تعالیٰ کبھی ہم پر جو ہے نا ہمیں اپنے سوا کسی کا محتاج نہ کرے، اللہ تعالیٰ جو ہے نا کبھی بھی ہمیں اپنے حال پہ نہ چھوڑے، اللہ تعالیٰ ہمیں ہمیشہ اپنے ساتھ رکھے، اللہ تعالیٰ ہمیں ہمیشہ اپنے لیے پسندیدہ بنائے، اپنے لیے خاص کر لے، اللہ تعالیٰ ہمیں کبھی بھی جو ہے نا وہ کسی کے در کا محتاج نہ کرے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں گمراہوں سے بچائے، اللہ تعالیٰ ہمیں ایسی توبہ ایسی ہدایت دے اس کے بعد ہم کبھی گمراہ نہ ہو سکے، آمین ثم آمین۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا خاتمہ بالخیر کرے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایمان پر موت دے اور ہمارے اندر ایمان پیدا کرے، ہمیں کامل ایمان والا بنائے، آمین ثم آمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب الميزان۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، آمین یا رب العالمین۔